آج بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے واقعے کے متعلق کہ جسے مین سٹریم میڈیا پر بہت کم رپورٹ کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ ہے ایک امریکی جہاز کی پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کا، اور کس طرح اسے ڈیٹیکٹ کر کے پاکستان کی فضائی حدود سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا۔ کل سے اس واقعے پر سوشل میڈیا پر کافی لیدے ہو رہی ہے، چنانچہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس واقعے پر آج بات کی جائے، لیکن پیشتر اس کے کہ ہم تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ تازہ ترین خبروں پر بلاگ تجزیے اور تبصرے آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتے رہیں۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ کل ایک امریکی طیارہ مسقط سے ہوتا ہوا کراچی ریجن میں داخل ہو گیا تھا، اور جب پاکستان کی فضائی حدود کی رکھوالی کرنے والے ادارے نے اس طیارے کو ڈیٹیکٹ کیا تو فوری طور پر اس کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا، اور پاکستانی آفیسر نے امریکی پائلٹ سے پاکستان میں داخل ہونے کا اجازت نامہ اور اس روٹ کے کوڈ طلب کیے، جس پر اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر پاکستانی آفیسر نے فوری طور پر اسے وارننگ دی کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اگر اس نے ایسا کرنا جاری رکھا تو اسے سٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا۔ پاکستانی حکام کی جانب سے واضح وارننگ ملنے کے بعد امریکی پائلٹ نے یہ غنیمت جانا کہ وہ فوری طور پر پاکستان کی حدود سے باہر نکل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ چند منٹ کے اندر اندر وہ طیارہ پاکستان کے بارڈرز کو پار کر کے اپنے اصل روٹ پر واپس چلا گیا۔ اب یہ واضح رہے کہ امریکی اور نیٹو کے طیاروں کی پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ایک معمول بنتا جا رہا ہے، اور وہ پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرول سے کلیئرنس لینے کے بجائے بحیرہ عرب میں کھڑے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر پر واقع کنٹرول ٹاور سے رابطے میں رہتے ہیں۔ لیکن اس بار پاکستان کی فضائی حدود کی نگرانی کرنے والے ادارے نے فوری طور پر اس طیارے کو ڈیٹیکٹ کیا، اور اسے واضح وارننگ دی گئی کہ اگر اس نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی جاری رکھی تو اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اس بات پر پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول اتھارٹی واقعی ہی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے عالمی طاقت امریکہ کو بھی ایک واضح پیغام دے دیا کہ پاکستان کے ادارے اپنی حدود کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار اور چوکس ہیں۔ اب رہی یہ اس پورے معاملے کی تفصیل، مگر دوسری جانب سول ایویشن کے حکام نے یہ کہا ہے کہ کسی غیر ملکی فوجی طیارے کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخلے کی سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میڈیا اس حوالے سے سنسنی پھیلا رہا ہے۔ قطر کے قریب امریکی طیارہ بردار جہاز سے افغانستان کے لیے فوجی پروازیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہ طیارے اپنے روٹ سے ہٹ کر کمرشل روٹس پر آ جاتے ہیں، جس پر ہمارا ایئر ٹریفک کنٹرولر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے واپس جانے کا کہتا ہے۔ اب سوال یہ یہاں پر اٹھتا ہے کہ جب ایک امریکی طیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا، یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اسے وارننگ بھی جاری کی، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میڈیا سنسنی پھیلا رہا ہے؟ خواتین و حضرات، یہاں آپ کو بتا دیں کہ بعض اوقات ملکوں کے درمیان ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور لازمی بات ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی اس معاملے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی معاہدہ ضرور موجود ہے۔ چنانچہ اس بات کا بتنگڑ نہیں بنایا جا رہا، لیکن بڑے مؤثر طریقے سے بروقت کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کو ایک پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ آئندہ وہ ایسی حرکتوں سے اجتناب کرے۔ اور یہ کارروائی اس لیے بھی ضروری تھی کہ ذرا آپ اس طیارے کے روٹ کا جائزہ لیجئے کہ یہ مسقط سے اڑتا ہے اور کراچی کے ریجن میں داخل ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ریجن پاکستان کا سینسٹیو ریجن ہے، کیونکہ یہاں پر پاکستان نیوی کی دفاعی تنصیبات بھی ہیں، یہاں پر گوادر بھی ہے، اور بلوچستان کی ساحلی پٹی بھی ہے کہ جہاں پر بلوچ علیحدگی پسند اپنی کاروائیاں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ عین ممکن تھا کہ امریکی طیارہ پاکستان کے اس علاقے کی ریکی کے لیے نکلا ہو، یا اس علاقے کا ایک فضائی جائزہ لینے آیا ہو۔ چنانچہ فوری طور پر اسے وارننگ جاری کی گئی اور اسے پاکستان کی فضائی حدود سے باہر نکال دیا گیا۔ بہرحال یہ تھی اس معاملے کی پوری تفصیل۔ پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ایسی ہی معلومات بھری ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے۔ اگلے ویڈیو سیشن تک اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔